سب جانتے ہیں کہ جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو جرائم بھی بڑھ جاتے ہیں، اور جو جرائم نہیں کر سکتے، جو جرم کو سرزد نہیں کر سکتے، وہ اپنی جان نکال کر اپنی فرسٹریشنز کا خاتمہ کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایسے 2 واقعات دیکھنے میں آئے جن کی ویڈیوز دیکھ کر انسان کا دل دہل جائے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، خودکشی یعنی سوسائڈ، اور آج کے اس ٹاپک کا نام ہے Why we do suicide. Let's start this video with a heavy heart. پہلے تو ایک چیز جو میں یہاں پر واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں کسی انسان کو جج نہیں کر رہے کہ وہ دوزخی ہے، جہنمی ہے، اس نے حرام موت کی ہے تو وہ سیدھا دوزخ میں ہی جائے گا، اس کی قبر میں اس کو عذاب مل رہا ہے، یا وہ یہ ہے، ہم اسے جج نہیں کر رہے۔ اور نہ ہی ہم یہ کہنے والے ہیں کہ وہ انسان برا تھا اس لیے اس نے بری موت اٹیمپٹ کی ہے، یا جو بھی، ہم یہاں انسان کو جج نہیں کر رہے، کیونکہ آج لوگوں کے مینٹل ایشوز کی ایک سب سے بڑی وجہ احساس کمتری اور لوگوں کے تانے، یہ سب شامل ہیں۔ اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈبیٹ، اور جس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن ہمیں یہاں بات کرنی ہے کہ ہم سوسائڈ کرتے کیوں ہیں، آخر ایسی سوچیں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہی کیوں ہیں کہ ہم اپنی جان لینے تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے یہ واضح کروانا ہے آپ سب کو کہ میں یہاں پر یا آپ یا ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی انسان کو جج نہیں کر سکتا، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ دوزخی ہے یا وہ برا ہی ہے اس لیے اس کے ساتھ برا ہی ہو رہا ہے اور اس نے سوسائڈ کیا ہے۔ تو اب مطلب ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کیا ہے، ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو عمل اس نے کیا ہے، اگر آج اس نے کیا ہے تو اس کے علاوہ آئندہ دنوں میں کوئی اور نہ کرے، یا پھر آپ یا میں نہ کریں، کیونکہ یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اور کسی بھی حال میں ہم اس سوسائڈ کرنے کے اس عمل کو یا سوسائڈ کرنے کو صحیح قرار نہیں دے سکتے۔ بات کرتے ہیں کہ آخر ہم سوسائڈ کرتے کیوں ہیں، کیوں ایک انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی اگر وہ اپنی جان لے لے گا، یعنی اگر وہ جان لے لے گا تو اس کی زندگی کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ موت کے بعد کی زندگی اس سے زیادہ دردناک ہو سکتی ہے اگر آپ اسے خود ختم کریں۔ آپ تصور کریں کہ آپ ایک ایگزام ہال میں موجود ہیں اور آپ کو جو کویشچن پیپر دیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں پسند، آپ کو نہیں آ رہا، یو آر فیسنگ ڈیفیکلٹی۔ اب وہ آپ نے تیاری نہیں کی تھی یا جو بھی تھا، لیکن آپ سے وہ کویشچن پیپر سالو نہیں ہو رہا، اور آپ نے وہ کویشچن پیپر فرسٹریشن میں آ کر ڈپریشن کا شکار ہو کر وہ کویشچن پیپر پھاڑ دیا۔ تو جس نے آپ کو کویشچن پیپر دیا ہے، یعنی آپ کی ٹیچر، آپ کو اس حرکت پر بہت زیادہ پنش کر سکتی ہے، آپ کو ایکسٹریم قسم کی سزا دی جا سکتی ہے۔ آپ نے اپنی پرابلمس کو مزید اضافہ کیا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی بھی ایک ایگزام ہال کی طرح ہے، ہم سب دنیا میں ہیں، یعنی ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں موجود ہیں، اور ہماری اپنی اپنی زندگی ہمارا امتحانی پرچہ ہے، ہمارا کویشچن پیپر ہے جسے ہم سالو کر رہے ہیں، جسے ہم گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو خود ختم کر دیں، یعنی خود اس کویشچن پیپر کو پھاڑ دیں، تو ہم ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ہم یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو پیپر ہمیں دیا تو وہ ہمیں سالو ہی نہیں کرنا، ہمیں وہ کرنا ہی نہیں ہے، اینڈ دیٹس اٹ، میں خود اس کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اپنی جان خود لے سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ختم کر دیں، کیونکہ یہ تو ہمارے پاس ایک نعمت ہے، ایک امانت ہے، ہماری روح ہے، ہماری زندگی، ہماری سانس ہے، ہمارے پاس ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایگزامینیشن ہال یعنی اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے، جس کا نتیجہ ہمیں قیامت والے دن ملے گا۔ اور جب ہم مر جائیں گے، قبر میں پہنچا دیے جائیں گے، تو قبر کا حال ہمیں بتائے گا کہ جو پیپر ہم نے سالو کیا، یعنی جو زندگی ہم نے گزاری ہے وہ کیسی گزاری ہے۔ اگر وہ اچھی گزاری ہوگی تو قبر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ ہمیں جنت کی ہواؤں سے بھی زیادہ پرسکون کر دے گا۔ اور اگر ہم نے زندگی میں بہت برے کام کیے ہوں گے تو قبر کا حال بھی ہمارے ساتھ اتنا ہی خوفناک اور ہولناک ہوگا۔ ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ زندگی کو ختم خود بخود ہونا ہے۔ ایک پوائنٹ آئے گا کہ جب ہماری لائف اینڈ ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پرابلم سے تنگ آ کر اس زندگی کو ختم کر دیں۔
اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کانسیپٹ لوگوں کو کیسے دیا جائے. ہم کیسے کسی ڈپریسڈ انسان کو یہ بات سمجھائیں کہ یار صبر کر جاؤ, کیونکہ یہ کہنا بہت آسان ہے, کسی کو اس چیز پر منوانا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. تو اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان سے مسلسل رابطے میں رہنا ہے. ہمیں ہر وقت ان کو یہ بات کا احساس دلانا ہے کہ لائف از ایزیئر فار یو, لائف ول بی ایزیئر فار یو, لائف واز ایزیئر فار یو. آپ کی زندگی آج بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں تو آسان ہے, کیونکہ انسان کا نا ایک فیکٹر ہے کہ وہ جب کمپیریزن پہ اترتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. وہ جب مقابلے میں اترتا ہے تو اسے اپنے پاس موجود ہر چیز سامنے والے کے مقابلے میں کم ہی لگتی ہے. تو اگر ہم ان مشکلات میں بھی اس چیز کو کمپیئر کریں کہ ہاں یار سامنے والے کی مشکلات کم ہے اور اپنی مشکلات جو ہے زیادہ ہے, تو یہ چیز غلط ہے. ہمیں الٹا کمپیئر کرنا ہے کہ ہاں یار ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں. ہم ایسے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ہم سے زیادہ لگژریس لائف گزارے, اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہم ہی ہیں جو سب سے زیادہ انزائٹی میں ہے, سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہوئے ہوئے, اور زندگی کی ساری مشکلات ہم پر ہی آئی ہوئی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ نہیں جانتے کہ کون مسکراتے ہوئے اپنے اندر کتنے آنسوؤں کو چھپا رہا ہے. آپ نہیں جانتے کہ کون اگر ایک لگژریس لائف کو پرسیو کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس نے کتنی محنت کی ہے, یا پتہ نہیں ابھی تک وہ کتنی مصیبتوں سے گزر رہا ہے. تو اس ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی جان اس لیے لیتے ہیں کیونکہ آپ زندگی کی قدر کو بھول جاتے ہیں. آپ اپنی جان اس لیے لیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کو ختم کرنے کے بعد آپ پرسکون ہو جائیں گے, یا آپ موت میں چلے جائیں گے, یا موت سے مل لیں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, یا موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ موت کے بعد کی زندگی ایک مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے, لیکن اگر وہی مومن, وہی مسلمان اللہ کی رضا کے بغیر یہ عمل کرے گا, یعنی خودکشی کرے گا, تو وہ ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کر رہا ہے. تو کیسے اس کی زندگی مزید بہتر ہو سکتی ہے, اس چیز کو آپ نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے سمجھنا ہے. میں پھر یہ بات کہوں گی کہ جتنے بھی میں نے اس وقت سوسائڈ کے واقعات سنے ہیں, دیکھے ہیں, میں ان میں سے کسی بھی ایک انسان کو جج نہیں کر رہی. میں نہیں کر سکتی, میں ایک انسان ہوں, میں خود کو بچا سکتی ہوں اس عمل کرنے سے, میں اپنے آس پاس موجود لوگوں کو بچا سکتی ہوں اس عمل کرنے سے, لیکن میں کسی کو جج نہیں کر سکتی.